بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹرمپ یروشلم فیصلے پر قائم، وائٹ ہاؤس نے کہا نفرت کے پرچارکوں پر اعتدال کی آوازیں بلند کی جائیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے ٹرمپ کے فیصلے کو رد کر دیا، امریکہ اکیلا پڑ گیا۔ عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ، القدس کی حفاظت کے راستوں پر غور کیا گیا۔ یورپی یونین نے کہا یروشلم 2 ریاستوں کا دارالحکومت ہونا چاہیے، انڈونیشیا میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا۔ فلسطینی علاقوں میں مظاہرے اور جھڑپیں جاری، غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے ہوائی حملے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز ادا کی گئی، احتجاجیوں نے کہا امریکی صدر ٹرمپ ٹاور اسرائیل کو دے سکتے ہیں، القدس نہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کیا آئی ایس کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان۔ پاکستان کی امریکہ پالیسی میں اہم تبدیلی، کہا ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرون مار گرائیں گے۔ نیپال کے الیکشنز میں کمیونسٹ اتحاد چھا گیا، 18 سال بعد حکومت بنائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم دنیا میں بے چینی کے درمیان امن و سکون اور اعتدال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پرنسپل ڈیپٹی پریس سیکرٹری راج شاہ نے یروشلم سے متعلق ٹرمپ کے فیصلے کے بعد تناؤ اور جھڑپوں کے واقعات کے درمیان کہا کہ صدر نے امن و سکون اور اعتدال کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نفرت کے پرچارکوں پر رواداری کی آوازوں کا غلبہ ہوگا۔ صدر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن سمجھوتہ حاصل کرنے کے پابند ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے یروشلم کے بارے میں ٹرمپ کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال میں اس فیصلے کے ذریعے حقیقتوں کو تسلیم کیا گیا ہے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ایک صحیح فیصلہ ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا صدر کو وارننگ دی گئی تھی کہ یروشلم کے بارے میں ان کے فیصلے سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا کہ وہ امکانی اثرات کے تعلق سے اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں ایک ایماندار مصالحت کار ہیں تو آپ کو سب سے پہلے حقیقتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے ناکہ بندی کا شکار غزہ میں ہوائی حملے کی، جس سے کم 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ جمعے کی رات کیے گئے اس حملے میں 25 فلسطینی زخمی بھی ہوئے، جن میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ حملے کے مقام سے 2 حماس فائٹرز کی لاشیں ملی ہیں، جن کی پہچان 28 سالہ محمود العطال اور 30 سالہ محمد سلاوی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ غزہ سے اسرائیل میں راکٹ چھوڑے گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایک راکٹ کو امریکہ میں بنے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم سے روکا گیا۔ اس راکٹ کے ذریعے اسرائیل کے شہر سدرت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان راکٹ حملوں میں کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے۔ حماس نے ٹویٹر پر کہا کہ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کے شمالی حصوں میں حملہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے حماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت کیے گئے جب امریکہ کی طرف سے یروشلم یا القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر مغربی کنارے القدس اور غزہ میں زبردست مظاہرے شروع ہوئے ہیں، جو ہفتے کو بھی جاری رہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئی، جن میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ صبح سے ہی بیت اللحم اور دوسرے مقامات کی سڑکوں پر فلسطین جمع ہونے شروع ہوئے۔ رام اللہ، القدس، الخلیل، نابلس، توکرام اور دوسرے مقامات سے جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ نے ایک بار پھر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم یا القدس کے بارے میں اعلان ننگی جارحیت ہے۔
فلسطینی عہدیداروں نے مسئلہ فلسطین کے تعلق سے سعودی عرب کی پردے کے پیچھے سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ بعض رپورٹس میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ایک امن فارمولے پر کام کر رہا ہے جس میں فلسطینیوں کے حقوق پر سمجھوتا کیا گیا ہے۔ اس فارمولے میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ فلسطینی القدس پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیں اور القدس کے قریب فلسطین کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنایا جا سکتا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے فلسطینی عہدیداروں کے حوالے سے ان خبروں پر فکر مندی کا اظہار کیا جن میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو یہ تجویز پیش کی ہے۔ عرب لیگ کی ایک ہنگامی میٹنگ قاہرہ میں ہوئی جس میں ٹرمپ کے فیصلے سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا۔ جارڈن اور فلسطین کی درخواست پر فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ ہوئی جس میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ القدس کی حفاظت اور اس کے مذہبی، تاریخی اور قانونی موقف کو بچانے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے امریکہ کے فیصلے کی سخت لفظوں میں مذمت کی۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اس فیصلے کے بہت خطرناک اور برے نتیجے نکلیں گے اور یہ فیصلہ امن کے راستے میں رکاوٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امریکہ صورتحال کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ القدس عرب عیسائیوں اور عرب مسلمانوں کے دلوں میں ایک خصوصی جگہ رکھتا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکہ کے فیصلے کو رد کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں امریکہ یروشلم کے سوال پر اکیلا پڑ گیا۔ برطانیہ، فرانس، بولیویا، یوروگوائے، اٹلی، سینیگل اور ایجپٹ کی درخواست پر یہ میٹنگ ہوئی۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد مغربی اتحادیوں برطانیہ، فرانس، جرمنی، سویڈن اور اٹلی نے ایک بیان جاری کیا جس میں ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اس سے خطے میں امن کے امکانات کے حوالے سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان مغربی ملکوں نے کہا کہ ہم امن کے عمل کو دو ریاستی حل سے متعلق سمجھوتوں کی بنیاد پر آگے بڑھانے کے لیے تمام معتبر کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم امریکی حکومت کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اسرائیل فلسطین مسئلے کے حل کے لیے تفصیلی تجویزیں آگے بڑھائیں۔ مڈل ایسٹ سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے سیکیورٹی کونسل کو وارننگ دی کہ تناؤ اور تشدد بڑھانے کا جوخم نہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس بات کا سنگین خطرہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے ہم امن کے مقصد کو حاصل کرنے سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے عالمی ادارے پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے امن کے امکانات کو دھکا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نکی ہیلی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے یا دوسرے ملکوں کی طرف سے اسرائیل کو نہیں ڈرانا چاہیے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ نے القدس یا یروشلم کی سرحدوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور وہ مقدس مقامات پر موجودہ انتظامات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے نئے فیصلے سے ان کوششوں کو دھکا لگتا ہے جو خطے میں امن کے لیے ضروری ہیں اور اس سے امریکہ اپنے قائدانہ رول کے حوالے سے نااہل ہو جائے گا۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ امریکہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کی طرفداری کرتا ہے۔ ریاض منصور نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ فیصلے کی مذمت کی جائے۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ یروشلم کے بارے میں اپنے موقف کی کسی بھی خلاف ورزی کو مسترد کر دے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ مسئلہ دو ریاستی حل کی تجویزوں کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ فلسطینی سفیر نے وارننگ دی کہ موجودہ بحران کبھی نہ ختم ہونے والی مذہبی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے جس کا انتہا پسند استحصال کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں مزید کٹرپن، تشدد اور نفرت پیدا ہوگی۔ ایران کے نمائندے نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے کا مقصد فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو جائز ٹھہرانا ہے۔ ایران کے نمائندے غلام نبی خسرو نے سیکیورٹی کونسل میں اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینی زمینوں پر قبضہ ہمارے خطے میں تمام بحرانوں کی اصل جڑ ہے اور فلسطینیوں کے حقوق چھیننے کے نتیجے میں صرف مزید خون خرابہ ہوگا اور غم و غصہ پیدا ہوگا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ تاریخ میں کبھی بھی ناجائز قبضے اور امن ساتھ ساتھ نہیں چلے۔ یہ معاملے بھی کچھ الگ نہیں ہیں۔ جب تک فلسطینی زمینوں پر ناجائز قبضہ رہے گا امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ ایرانی سفیر نے امریکہ کے قدم کو احمقانہ قرار دیا۔ ایجپٹ کے نمائندے نے ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے اس فیصلے کے ذریعے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی ہے اور اس سے نئی تباہی کا راستہ صاف ہوا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن پیر کو ترکی کا دورہ کریں گے اور القدس کے معاملے پر صدر طیب ایردوان سے اہم بات چیت کریں گے۔ ترکی کے صدارتی دفتر نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ پوٹن ایردوان کی دعوت پر انقرہ کا دورہ کریں گے۔ دونوں لیڈرز تیزی سے بدلتی ہوئی مڈل ایسٹ کی صورتحال اور سیریا بحران کے بارے میں بات کریں گے۔
امریکہ کی سیکریٹری آف ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو فوری طور پر یروشلم منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے ان سے یروشلم یا القدس کے بارے میں ٹرمپ کے بیان پر صفائی مانگی۔ جکارتا میں انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے سفیر کو طلب کیا اور انہیں ایک احتجاجی خط حوالے کیا۔ اس خط میں ٹرمپ کے فیصلے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی سینکڑوں مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی اور ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ مسلم تنظیموں کی اپیل پر سینکڑوں لوگ جائے نمازوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے۔ یہ لوگ علامتی طور پر یکجہتی کے اظہار کے لیے فلسطینی جھنڈوں کے ساتھ اور فلسطینی جھنڈوں کے کپڑوں میں آئے تھے اور پلے کارڈز لہرا رہے تھے۔ اس موقع پر کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد اودھ نے کہا کہ القدس اور فلسطین کی ایک انچ زمین بھی ٹرمپ کی نہیں ہے۔ ٹرمپ ٹاور کے مالک ہیں، وہ ٹرمپ ٹاور اسرائیلیوں کو دے سکتے ہیں، القدس نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ امریکی مفادات کو اہمیت دیں، کسی غیر ملکی طاقت اور امریکہ میں کسی لابی کو نہیں۔ ان کا اشارہ امریکہ میں سرگرم صہیونی یا زائنسٹ لابی کی طرف تھا۔ ایجپٹ کے جامع ازہر کے مفتی اعظم نے امریکہ کے نائب صدر سے ملاقات کینسل کر دی۔ جامع ازہر کے مفتی اعظم شیخ احمد طیب کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ احتجاج کے طور پر مائک پینس سے طے شدہ ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کو کسی بھی صورت میں اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ایجپٹ اور اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایک دن پہلے فلسطینی اتھارٹی نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ وہ مائک پینس کا استقبال نہیں کرے گی۔ یورپی یونین نے القدس یا یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی تائید کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال میں مڈل ایسٹ کے مسئلے کا حل صرف دو ریاستی حل ہے اور القدس یا یروشلم کو اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین کا یہ خیال صاف ہے۔ فیڈریکا موگیرینی نے بتایا کہ یورپی یونین کے وزیر پیر کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے القدس یا یروشلم کے مسئلے پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں امریکہ کا رول بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے ایک سابق انٹیلیجنس عہدیدار نے ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہا پسند گروپوں کے لیے آکسیجن کا کام کرے گا جس کے بعد صورتحال سے نمٹنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بحرین میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے سابق سیکیورٹی چیف پرنس ترکی الفیصل نے یہ بات بتائی۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے وارننگ دی کہ ٹرمپ کے فیصلے سے انتہا پسندوں کو بڑھاوا ملے گا۔ انور قرقاش نے بحرین سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات کٹر پن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کٹر لوگ اور انتہا پسند اس کا استعمال نفرت کی زبان کو پھیلانے کے لیے کریں گے۔ نارتھ کوریا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم فیصلے کی مذمت کی اور امریکی صدر کو بوڑھا قرار دیا۔ نارتھ کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ بوڑھے صدر کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ یہ حرکت حیران کرنے والی نہیں ہے، اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ کون دنیا کے امن و سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے نوئیڈا میں 16 سال کے لڑکے نے گھریلو ڈانٹ ڈپٹ پر ماں اور چھوٹی بہن کا قتل کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ٹرمپ یروشلم فیصلے پر قائم، وائٹ ہاؤس نے کہا نفرت کے پرچارکوں پر اعتدال کی آوازیں بلند کی جائیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے ٹرمپ کے فیصلے کو رد کر دیا، امریکہ اکیلا پڑ گیا۔ عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ، القدس کی حفاظت کے راستوں پر غور کیا گیا۔ یورپی یونین نے کہا یروشلم 2 ریاستوں کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ انڈونیشیا میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا۔
فلسطینی علاقوں میں مظاہرے اور جھڑپیں جاری، غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے ہوائی حملے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز ادا کی گئی، احتجاجیوں نے کہا امریکی صدر ٹرمپ ٹاور اسرائیل کو دے سکتے ہیں، القدس نہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کیا آئی ایس کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان۔ پاکستان کی امریکہ پالیسی میں اہم تبدیلی، کہا ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرون مار گرائیں گے۔ نیپال کے الیکشنز میں کمیونسٹ اتحاد چھا گیا، 18 سال بعد حکومت بنائے گا۔ گجرات میں پہلے مرحلے کے اسمبلی الیکشنز کے تحت ووٹرز نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس مرحلے میں کچھ، سوراشٹر اور جنوبی گجرات کے حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔ دوسرا مرحلہ 14 دسمبر کو مقرر ہے اور نتیجے 18 دسمبر کو سامنے آئیں گے۔ کانگریس نے 22 سال بعد گجرات میں بی جے پی کو بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نریندر مودی بھی خود بی جے پی کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں اور سرگرمی سے مہم چلا رہے ہیں۔ ان الیکشنز کو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے بعد مودی حکومت کی مقبولیت کا امتحان سمجھا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ گجرات میں پہلے مرحلے کی پولنگ کے دوران 70% لوگوں نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ دہلی کے قریب ایک 16 سال کے بچے نے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ پر اپنی ماں اور چھوٹی بہن کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ بچہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ اس سے پیار نہیں کرتے۔ اس نے کرکٹ بیٹ، قینچی اور پیزا کٹر کا استعمال کرتے ہوئے یہ قتل کیا اور شہر سے فرار ہو گیا۔ بعد میں باپ کو کیے گئے فون کال کی بنیاد پر اسے وارانسی میں پکڑا گیا اور واپس گریٹر نوئیڈا لایا گیا۔ گوتم بدھ نگر کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لو کمار نے بتایا کہ اس لڑکے نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے صوفے پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے 4 دسمبر کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اور اسے مارا تھا۔ ستمبر میں اس کے باپ نے پڑھائی میں اچھا مظاہرہ نہ کرنے پر اس کا سیل فون چھین لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو اس وقت قتل کیا جب وہ سو رہے تھے۔ بعد میں اس نے کیب بک کی اور اولڈ دہلی ریلوے اسٹیشن پہنچا جہاں سے وہ جموں جانے والی ٹرین میں سوار ہوا۔ وہ لدھیانہ میں اترا اور پھر چندی گڑھ اور رانچی اور شملہ سے ہوتے ہوئے وارانسی پہنچا جہاں سے اس نے اپنے باپ کو فون کیا۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز۔ نیپال میں کمیونسٹ جماعتوں کے اتحاد نے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے الیکشنز میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ 18 سال بعد نیپال میں کمیونسٹ پارٹیاں حکومت بنائیں گی۔ کمیونسٹوں نے نیپال میں ایک ایسے وقت یہ کامیابی حاصل کی جب ہندوستان میں ہندوتو کی طاقتوں کا بہت زور ہے اور آئے دن طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ خبر ہندوستان کے لیے ایک دھکا ہے کیونکہ نیپال میں کمیونسٹ پارٹیوں کی حکومت بننے کے بعد ایسا اندیشہ ہے کہ اس کا جھکاؤ چائنا کی طرف ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کے بیچ اسلام آباد کی حکومت نے اپنی ایئر فورس کو حکم دیا ہے کہ ملک کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ڈرون کو مار گرایا جائے گا۔ امریکہ وقفے سے پاکستان میں ڈرون حملے کرتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل سہیل امان نے اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ حکم پاکستان کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن ایران پہنچے جہاں وہ برطانیہ کی شہریت رکھنے والی ایک عورت نازنین زواری کی رہائی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ 2015 کے بعد برطانیہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا پہلا دورہ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل، مڈل ایسٹ کی صورتحال اور دوسرے معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس برٹش ایرانین عورت کو 3 اپریل 2016 کو تہران ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ایرانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ ملک میں 2009 کے مظاہروں میں اس کا ہاتھ تھا۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے ملک میں آئیسس کے خلاف 3 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بغداد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجوں نے عراق سیریا سرحد کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور میں آئیسس کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے اپنے اتحاد اور اپنے جذبے سے فتح حاصل کی ہے۔ آئیسس نے 2014 میں عراق اور سیریا کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔
सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल सना में एक टीवी चैनल के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिससे कम से कम 4 लोग हलाक हो गए और 5 जख्मी हुए। पिछले हफ्ते सऊदी जहाज़ों ने 2 बार यमन अल-यौम टीवी चैनल को निशाना बनाया था। ये साबिक सदर अली अब्दुल्ला साले की पार्टी का चैनल है। हाल ही में साले के हामियों के साथ झड़पों के बाद अल-हूसियों ने इस टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। अली अब्दुल्ला साले को अल-हूसियों से इख्तिलाफात और सऊदी अरब के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद पिछले दिनों सना से फरार होते हुए हलाक कर दिया गया था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ रेक्स टिलरसन ने सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में उसकी कार्रवाइयों के नतीजों के ताल्लुक से खबरदार किया है। टिलरसन ने पेरिस का दौरा करते हुए ये वार्निंग दी। वो खासतौर पर यमन, कतर और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के बारे में सऊदी अरब के रवैये का जिक्र कर रहे थे। टिलरसन ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, यमन और लबनान की सूरत हाल से जिस तरह से निमट रहा है, उसे देखते हुए हम चाहते हैं कि वो नपेतुले कदम उठाए और कुछ भी करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर ले और नतीजों का जायजा ले। अमेरिका ने सऊदी इत्तेहाद से कहा है कि वो यमन में इंसानी इमदाद की सप्लाई को यकीनी बनाए, जहां सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी और जंग की वजह से लाखों लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका को यमन में तशद्दुद में इजाफे और संगीन सूरत हाल पर तशवीश है। लबनान की सिंगर हयात तवाजी ने सऊदी अरब के दारुल रियाद में अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर किंग फहद कल्चरल सेंटर में सिर्फ औरतों को आने की इजाजत थी। इन औरतों ने हयात तवाजी को खूब दाद दी। ये कंसर्ट इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब की हुकूमत औरतों के ताल्लुक से पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता हटा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप यरूशलेम फैसले पर कायम। व्हाइट हाउस ने कहा नफरत के प्रचारकों पर एतदाल की आवाजें बुलंद की जाएं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया। अमेरिका अकेला पड़ गया। अरब लीग की हंगामी मीटिंग, अल-कुद्स की हिफाजत के रास्तों पर गौर किया गया। यूरोपीय यूनियन ने कहा यरूशलेम 2 रियासतों का दारुल हुकूमत होना चाहिए। इंडोनेशिया में अमरीकी सफीर को तलब किया गया। फलस्तीनी इलाकों में मुजाहरे और झड़पें जारी। गजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल के हवाई हमले। व्हाइट हाउस के सामने नमाज अदा की गई। एहतजाजियों ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप टावर इसराइल को दे सकते हैं, अल-कुद्स नहीं। इराकी वजीर आजम ने किया आईएस के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान। पाकिस्तान की अमरीका पॉलिसी में अहम तब्दीली, कहा हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन मार गिराएंगे। नेपाल के इलेक्शंस में कम्युनिस्ट इत्तेहाद छा गया। 18 साल बाद हुकूमत बनाएगा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।